بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کلپ کے اندر دو تقاریر ہیں۔ پہلی تقریر اردو کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کے بعد پشتو کے اندر جو بیان ہے وہ ڈاکٹر عمر خطاب کا ہے۔ گویا اسی تقریر کو ڈاکٹر عمر خطاب صاحب نے پشتو کے اندر ترجمہ کر کے یا اپنے انداز میں اپنے سٹائل میں تقریر کی۔ بڑے عرصے بعد میں نے ڈاکٹر عمر خطاب صاحب کی آواز سنی ہے۔ آج سے 38 سال پہلے جب میں ایمان میں داخل ہوا، جماعت میں داخل ہوا، تو یہ خیشگی میں ہوتے تھے، اور ہر مہینے کی آخری بدھ راولپنڈی میں پروگرام ہوتا تھا، تو یہ آتے تھے یہاں۔ بہت ہی زبردست ماحول تھا، اور جماعت آگے بڑھ رہی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح یہ بیان ہے، اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جوش دلایا اور غیرت دلائی کہ دیکھو، ابھی چند سال بھی نہیں ہوئے ہیں اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کہ کس طرح تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا تھا ہندوؤں نے اور سکھوں نے، اور یہ سب کچھ بیت گیا ہے۔ اور سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جن آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی، کتنی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی یہ ملک لینے کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ جمہوریت کے تحفے ہیں جو آج دن تک یہ ذلت اور خواری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کاش یہ سب کچھ ایمان کی وجہ سے ہوتا، تو یہ جتنے مرتے جاتے جنت الفردوس میں آنکھیں کھولتے جا کر۔ لیکن مسئلہ جمہوریت کا ہے اور زمین کا جھگڑا ہے گویا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نہ نعرہ لگانے والے کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا، نہ جواب دینے والے کو اس کا معنی مفہوم آتا تھا۔ اور علیحدہ ملک لینے کے بعد انہوں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کیا بنائیں گے، انہوں نے شرک اور کفر کا ایک گودام بنا دیا۔ ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جو داتائی کر رہا ہے، دستگیری کر رہا ہے، مشکل کشائی کر رہا ہے، حاجت روائی کر رہا ہے، اور اسلام آباد کیپٹل کے اندر کھوٹی کھری کرنے والا بیٹھا ہوا ہے بری امام۔ اور امت کی کھوٹی سے کھوٹی تر ہوتی چلی جا رہی ہے، کھری ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مشکل کشا سرکاری طور پر اعلان کر دیے گئے کہ ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہیں، اور مشکلیں ہیں کہ پیچھا چھوڑتی ہی نہیں۔ اور پھر لاہور والے داتا سرکاری طور پر داتا گنج بخش ہیں جی، یہ خزانے بخشنے والے ہیں، اور ان کا جب عرس ہوتا ہے تو مکے کا ماحول یہاں لاہور میں بن جاتا ہے۔ سونے کے دروازے یہاں لگے ہوئے ہیں، داتا ان کے پاس ہے، اور پوری دنیا کے قرضے ان کے کندھوں کے اوپر ہیں۔ تو یہ ذلت اور خواری ڈاکٹر صاحب ثابت کر رہے ہیں شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے مالک اور خالق کی غیرت کو پہچانو، ورنہ یہ تو دنیا کی ذلت ہے جو مرنے کے بعد تمہیں آگ لگنے والی ہے، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تہجد گزارو اور عمرہ کرنے والے حاجی صاحبان، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ عرس کرنے والے ہیں، یہ میلے کرنے والے ہیں، یہ چادر چڑھانے والے ہیں۔ پروفیسر غفور نے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر جا کے وہاں بری امام چادر چڑھائی تھی اس بت کدے کے اوپر، اور مفتی محمود صاحب نے جو مسلمانوں کا بت کدہ ہے بھاٹی میں، اس کے اوپر آ کے حلوہ بانٹا تھا۔ یہ سارے اسی کشتی کے مسافر ہیں۔ اللہ کے بندو، جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا، اور شرک اللہ کے لیے گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر تم سمجھو کہ اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے گا؟ کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، بہترین یوتھ ہونے کے باوجود، اور نڈر اور بہادر اپنے لحاظ سے لیڈر ہونے کے باوجود، ذلت اور خواری تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔ اور یہ سود کا نظام جو ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے، ان کی رگوں کا خون ہے، اور ارادہ بھی کوئی نہیں ہے کوئی ان کا چھوڑنے کا۔ بتاؤ، باقی کام تو تم نہیں کر سکتے، کیا یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہو؟ سود بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ بہرحال، یہ جو مزار پرستی ہے، گنبد پرستی ہے، پیر پرستی ہے، جمہوریت پرستی ہے، اور یہ تعویذ گنڈا ہے، واسطے وسیلے ہیں، یہ تو سود سے بھی زیادہ گناہ ہے بڑا۔ تو اللہ کے بندو، واپس لوٹو، واپس لوٹو، ایمان عقیدے کی اصلاح کرو، اور یہ دعوت جو اٹھی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ساتھ دو، اور کوئی فروئی معاملہ، کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی جھگڑا کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے ایمان خالص کے، توحید کے۔ ایمان کی بات آگے آئے گی کہ اللہ اکیلا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے،
اس کے علاوہ جتنے یہ بنائے گئے نقلی معبود، یہ بالکل جھوٹ ہے، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کو گالی ہے۔ تو اس کے بعد اس بنیاد کے اوپر یہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان کا آپس میں بالکل اسی طریقے سے مقابلہ ہوگا جس طرح جنگ بدر میں ہوا تھا۔ ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسری طرف دوسرا بھائی ہے۔ ایمان کی اوپر یہ تقسیم ہوگی۔ جب تک یہ منظر نہیں، یہ زمین دیکھے گی، آسمان یہ نظارہ نہیں دیکھے گا، کوئی خیر اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتی ہے تمہارے اوپر۔ یہ ذلت اور خواری تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، کوئی تمہاری حقیقی آزادی نہیں۔ یہ سال خالص فراڈیا نعرے ہیں، چاہے یہ عمران خان کی طرف سے ہوں، چاہے فضل الرحمان کی طرف سے ہوں، چاہے قاری خلیل الرحمان کی طرف سے شرک کے یہ ہوں انجیکشن، یا منور سلطان کی طرف سے ہوں، یا محمد حنیف کی طرف سے، جتنے شرک کے دائی ہیں یہ اللہ کی زمین کے اوپر یہ بوجھ ہیں۔ اور جب تک یہ توبہ نہ کرے، ایمان خالص کی طرف واپس نہ آئے، یہ ذلت اور خواری بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے بندو، یہ موقع ملا ہے، اس زندگی کو عمر کر لو، اس جوانی کو، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، چند دنوں کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور اس کے بعد ویسے بھی موت کسی وقت آ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کام نہ کیا، یہ اللہ کے دین کا کام اس انداز سے نہ کیا، توحید کی دعوت نہ دی، رد شرک نہ کیا، طاغوتوں کی نشاندہی انگلی رکھ کے نام لے کے نہ کی، اور پھر اللہ کے ہاں تم کوئی عذر نہ پیش کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، ہاں، ڈاکٹر عمر خطاب صاحب کی تقریر پر تبصرہ یہ تھا کہ یہ مجاہدانہ انداز رکھتے تھے اور بہت ہی زیادہ ڈاکٹر صاحب کے قریب تھے، لیکن افسوس یہ ہوا ہے کہ ان کا نہ خلف بیٹا، یہ بھی ڈاکٹر اپنے ساتھ لکھواتے ہیں، ڈاکٹر عمر درانی، جو اس جماعت کے امیر بنائے گئے ہیں محمد حنیف کے بعد، چونکہ محمد حنیف نے 2017 کے اندر اس جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا اور سجدہ تعظیمی کے پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اندازہ لگائیے اس سر پھیرے کی اس طرح مت ماری گئی۔ آخر میں آ کے زندگی کی اس نے شرک کا خود بھی راستہ اختیار کیا، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا، اور خود تو اسی شرک کے اوپر مر گئے، اور پیچھے جو رہے یہ بھیڑ بکریوں کی طرح اسی کھائی میں جا کے گرنے کا گویا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں واپس اور لوٹو ایمان خالص کی طرح۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر عمر خطاب صاحب جس انداز سے کتنی محنت کرتے رہے اللہ کے بندوں، پکا پکایا تمہارے سامنے رکھا گیا تھا، تم نے اس کو زہر ملا کے کھایا ہے، اس کے بعد مرنا تو ہے نا، تڑپ ہو گیا اب، اور ابھی تو دنیا کی ذلت اور خواہی تمہارے اوپر آنی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے ساتھ تمہیں وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، اور وہاں جب ساری انسانیت گٹھی ہوگی اور آپ کے یہ لوگ بھی وہاں ہوں گے، اس وقت یہ ڈاکٹر عمر خطاب اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تم لوگوں کو اس طرح لان تان کریں گے کہ بے ایمانو، سب کچھ بتا کے آئے تھے، سب کچھ یہ تم نے سنا تھا، لیکن چند دن تم اس ایمان کے اوپر قائم نہ رہ سکے، اور ابھی ہوا بھی نہیں چلی تھی آزمائشوں کی کہ تم نے گھٹنے ٹیک دیے اور سرنڈر ہو گئے اس شیطان ابلیس کی گھوڑی بن گئے، گدی بن گئے اس کی۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے اور ایسی خوفناک منظر کشی سے اپنی پناہ میں رکھے۔